جی چھٹا پارہ مکمل تلاوت ہوا ہے اور ساتویں پارے کا ایک پاؤ آج تلاوت ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ چھٹے پارے کے پہلے رکوع میں ایک آیت بیان ہوئی ہے جس کا معنی لوگ غلط سمجھتے ہیں، وہ میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 152 ہے۔ ارشاد ہے، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ عن قریب ان کو ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں ارشاد کیا ہے کہ رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرنا، لم یفرقوا بین احد منہم، رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرنا۔ اب جب ہم عظمت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کا رتبہ سارے نبیوں سے رسولوں سے زیادہ ہے، تو لوگ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ بھی اللہ تو کہتا ہے رسولوں میں فرق نہ کرو، اور تم فرق کر رہے ہو، تم حضور کا درجہ بڑھا رہے ہو، یہ تو فرق کرنا ہو گیا، تو یہ مس کوٹ کرنا ہے، یہ غلط معنی ہے۔ رسولوں میں فرق نہ کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک درجے میں رکھو، درجہ تو سب کا ایک ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے سب کا درجہ ایک نہیں۔ تو فرق نہ کرو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کسی نبی کو مان لیا، کسی نبی کو نہ مانا، کسی کو اللہ کا نبی مان لیا اور کسی کے بارے میں کہہ دی کہ میں اس کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، تو جو اللہ کا نبی ہے سب نبیوں کی نبوت پر ایمان رکھنا ہے، تمام رسولوں کی رسالت پر ایمان رکھنا ہے، کسی ایک کی نبوت و رسالت کا بھی انکار کر دیا تو ہم نے ان کے ماننے میں فرق کر دیا، یہ اس کا معنی ہے۔ اس سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ارشاد ہے، یہود کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، ہم نے ان کو صلیب دے دی، اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، بل رفعہ اللہ الیہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی زندہ اٹھا لیا، اور اللہ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے۔ تو ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا، کوشش کی تھی انہوں نے قتل کرنے کی، لیکن ان کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، عن قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ حضور نے یہ کہہ دیا، اللہ کی قسم ارشاد فرما کے کہا، عن قریب وہ نازل ہوں گے، احکام نافذ کرنے والے، عدل کرنے والے، یعنی وہ احکام کو نافذ کریں گے، عدل و انصاف کریں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ صلیب جس کو لیے پھرتے ہیں یہ لوگ، حضرت عیسیٰ خود آ کے صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ جزیہ موقوف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان ملک میں، اسلامی ریاست میں کفار کو رہنے کی اجازت ہے، اس شرط پر کہ وہ ٹیکس ادا کریں، وہ مسلمانوں کی کنٹری میں رہتے ہیں تو وہاں ٹیکس ادا کریں، تو اس ٹیکس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ تو جزیہ وہ کب ادا کریں گے؟ جب رہ مسلمانوں کے ملک میں رہے ہیں لیکن وہ کافر ہی رہ رہے ہیں، مسلمان نہیں بن رہے، تو ان کو کہا جائے گا ٹھیک ہے آپ رہ سکتے ہیں، آپ کو حقوق سارے ملیں گے، لیکن آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ موقوف کر دیں گے، کیا مطلب؟ وہ جتنے بھی کافر ہیں سب کو مسلمان کر دیں گے۔
تو جب وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے تو وہ جو ایک غیر مسلم پر ٹیکس ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس قدر مال لٹائیں گے کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اتنا مال لٹائیں گے کہ لوگوں کو حاجت ہی نہیں، کہیں گے جی بس اور ضرورت ہی نہیں، کیا کرنا اور مال۔ فرمایا حتیٰ کہ ایک سجدہ کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ ایسا دور آئے گا کہ دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ایک سجدہ ہوگا۔ کیا مطلب یہ کہ جب وہ تبلیغ کریں گے، دین مصطفیٰ لوگوں کو بتائیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کی تبلیغ کریں گے تو ایسا ماحول بن جائے گا کہ لوگوں کے دلوں میں اتنا تقویٰ ہوگا، اتنی پرہیزگاری ہوگی کہ ساری دنیا کے خزانوں کو چھوڑ کر اللہ کے سجدے سے محبت کریں گے۔ دیکھیں نا، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمیں سجدوں سے پیار ہے۔ پیار تھا تو اتنی دیر بیٹھے نا، یہ پیار تھا تو نماز تراویح کو پڑھا، قرآن مجید سنا اور اب بھی بیٹھے ہوں، پیار ہے نا۔ لیکن ہمارے دل میں دنیا کا بھی پیار ہے۔ دنیا کا جائز پیار کو منع تو نہیں ہے نا، حلال ذریعے سے دنیا کمائی جائے، حلال جگہ پر خرچ کیا جائے، حقداروں کو حق دیا جائے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ لیکن ان کے دل میں سجدے کا پیار اتنا ہوگا کہ ساری دنیا کے خزانے ایک طرف اور سجدے کی محبت ایک طرف، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قدر سجدوں کا ذوق اس دور میں آ جائے گا جب جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو یہ حضور کی بشارت بھی بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے اور دوبارہ ان کا نزول ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو حق کی طرف بلاتے، تبلیغ کرتے، بتاتے تو مشرکین یہود نصارہ حضور کی نبوت کا انکار کرتے، کہتے ہم تو نہیں آپ کو مانتے، آپ اللہ کے نبی، ہم تو آپ کا انکار کرتے ہیں، ہم تصدیق نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام دلائل دیتے، سمجھاتے، لیکن پھر بھی وہ انکار پہ انکار کرتے رہتے۔ اب ایک سچے بندے کو جھٹلانے والے جب لوگ ہوں تو تکلیف تو ہوتی ہے کہ میں نے تو جھوٹ بولا بھی نہیں، سچی بات بتائی اور ان کے فائدے کے لیے بتائی، یہ پھر بھی مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ اب مشرکین جب جھٹلا رہے ہیں، اہل کتاب جب جھٹلا رہے ہیں حضور علیہ السلام کو، حضور غمگین، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب تو کیوں غم کرتا ہے؟ یہ تیری تصدیق نہیں کرتے، نہ کرے، میں رب ہو کے تیری تصدیق کرتا ہوں۔ اب یہ بیان ہے یہاں پر آیت نمبر 166 میں، پیچھے طویل مضمون چل رہا ہے لیکن وہ جو خاص بات وہ آیت نمبر 166 میں ہے سورۃ النساء۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا وہ اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ یہ نہیں مانتے نہ مانے، اللہ تو گواہی دیتا نا، ہاں آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ پر حق نازل ہوا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حق فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ ان کو ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اور کیا چاہیے بھائی؟ جو ایمان لے آیا، نیک عمل کر لیا، اللہ نے قبول کر لیا اور پورا پورا اجر عطا کر دیا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ صرف یہی نہیں، پورا پورا اجر دے گا، فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا۔ پہلے فرمایا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کو پورا پورا اجر دے گا، پھر فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ اجر دے گا۔ اچھا، جو پورا پورا اجر دے گا وہ کیا ہے، اور جو زیادہ اجر دے گا وہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، اللہ جو اجر دے گا وہ یہ ہے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا، اور اپنے فضل سے جو زیادہ اجر دے گا وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا جو دنیا میں نیکی کے کاموں میں تمہارے ساتھ تھے نا، لیکن جا دوزخ میں رہے ہیں، چلو تمہیں زیادہ اجر یہ دیا جاتا ہے، تمہیں اجازت ہے ان کی بھی شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ زیادہ اجر دے گا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں
کہ جو اللہ والے ہیں ان کے ساتھ دوستیاں بنا لو، تعلق بنا لو، تاکہ جب وہ جنت میں جائیں ساتھ ہم غلام بھی جنت میں چلے جائیں ان کے ساتھ۔ یہاں پر اس رکوع کے ساتھ یہ سورۃ النساء کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے سورۃ المائدہ ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نیکی والے کام میں مدد کرو ایک دوسرے کی، تقوی پرہیزگاری والے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، جو گناہ والا کام ہے، جو سرکشی والا کام ہے، اس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ جو اس میں مدد کرے گا وہ جتنا گناہ اس کی مدد سے ہوا اس میں وہ بھی شریک ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس نیکی والے کام میں ہم دوسروں کی مدد کریں گے، دوسروں کے کام آئیں گے، تو پھر جو نیکی والا کام کرتا رہے گا اس کو اللہ جب اجر عطا فرمائے گا تو وہ والا اجر ہمیں بھی ملے گا۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وضو کے بارے میں، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تم بے وضو ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہاں پر یہ وضو کے متعلق ہے، پھر آگے غسل کے بھی احکام ہیں۔ تو وضو کی بہت زیادہ فضیلت ہے، خصوصاً رمضان کریم میں وضو کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان کریم کے ویسے بھی لیل و نہار بڑے قیمتی ہیں، لیکن اگر جتنا دیر ہم زیادہ باوضو رہیں گے، اب وضو کی حالت میں کوئی عمل نہیں بھی ہو رہا نیکی کا تو وضو کا بہرحال ثواب ہوتا رہے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ وضو جو ہے نا، یہ صوفیہ کا قول سنا رہا ہوں، وضو شیطان کے خلاف مومن کا خفیہ ہتھیار ہے۔ یہ بڑا زبردست ہتھیار ہے، نظر نہیں آ رہا ہیں وہی، جس نے وضو کیا وہ بھی اسی طرح کا نظر آئے گا، جو بے وضو وہ بھی۔ تو جس کا وضو قائم ہے اس کے پاس زبردست ڈیفنس شیلڈ موجود ہے اس کے پاس شیطان کے خلاف۔ تو کوشش کریں رمضان کریم میں زیادہ ٹائم ہمارا وضو میں گزرے۔ اور پھر وضو کا فائدہ کیا ہے؟ حضور کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب ہم کلی کرتے ہیں تو منہ کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ناک کو دھوتے ہیں تو ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں چہرے کے گناہ، یہاں تک کہ پلکوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ، اور جب سر کا مسح کرتے ہیں سر کے گناہ، یہاں تک کہ کانوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، پیر دھوئے تو پیروں کے گناہ جھڑ گئے۔ اور فرمایا پھر جب تم وضو کر کے مسجد کی طرف چلتے ہو تو پھر اس پر تمہیں اضافی ثواب ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میری امت کے اعضائے وضو جو ہیں قیامت کے دن روشن ہوں گے، تو اپنی روشنی کو بڑھاؤ۔ یہ حضور نے فرمایا اپنی روشنی کو بڑھاؤ جتنا بڑھا سکتے ہو۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 13 ہے۔ اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ تم نے انبیاء کی فرما برداری کرنی ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کا کہنا ماننا ہے، تو انہوں نے عہد کو توڑ دیا، انہوں نے پرومس عہد توڑ دیا۔ تو پھر نقصان کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں ایک تو میں نے ان پر لعنت کر دی، دوسرا ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس کا وبال یہ ہوتا ہے، اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق تعظیم والا پہلو دل سے نکلے گا اور ان کی تعظیم دل سے نکلے گی تو دل ہو جائے گا سخت۔ جب دل سخت ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب دل سخت ہوگا تو بڑی سے بڑی ڈرانے والی چیز سے بھی ڈر نہیں لگے گا، پھر خوف دلایا جائے گا عذاب کا، محشر کا، قبر کا، لیکن ایک کان سے سنی دوسرے سے نکل گئی۔ اس بات کی علامت ہے کہ دل سخت ہے، دل میں پھر محبت نہیں آئے گی۔ تو دل نرم ہونا چاہیے، دل نرم ہی اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے دکان آئینہ ساز میں۔ یہ جتنا نازک ہوگا نا، چھن سے ٹوٹنے والا،
اتنا ہی اچھا ہوگا۔ میں اقبال کا اکثر ایک شعر سنایا کرتا ہوں، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک کا بگینوں میں۔ اگر دل میں بغض مصطفیٰ ہوگا نا تو یہ جل کر پتھر سے بھی سخت ہو جائے گا، تو اس میں حب مصطفیٰ ہونا چاہیے، پھر یہ نرم ہوگا۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اے میری قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے یہودیوں کا، ان کو حکم تھا کہ فلسطین میں آپ نے جانا ہے، اس طرح جانا ہے، جہاد کرنا ہے۔ قوم جبارین نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو آپ نے مقدس بستی جو ہے وہ اس پر ان کا قبضہ چھڑانا ہے اور ان سے جا کے جہاد کرنا ہے، تو جہاد کرو گے تو کامیابی مل جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پشت نہ دکھانا ورنہ تم نقصان پانے والے ہو جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں جائیں گے۔ وہ تو بڑے قوی الجثہ لوگ ہیں، ان کے جسم واقعی وہ قوی الجثہ تھے، ان جن سے لڑنا تھا نا قوم عمالقہ سے، ان کے بدن کافی بڑے تھے، قد کاٹ بہت زیادہ تھے، یہ ان کی نسبت بہت چھوٹے قد والے لوگ تھے۔ تو یہ ڈر گئے، کہنے لگے ہم نہیں لڑیں گے۔ تو بڑا ان کو کہا کہ بھئی ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ جن کے ساتھ اللہ کی تائید و نصرت ہوئی وہ تھوڑے بھی ہوں تو بڑے لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں، تو تمہیں جانا چاہیے، اگر تم جاؤ گے جہاد کرو گے تو اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز کبھی بھی اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں ہیں، یعنی جن سے آپ جہاد کرنے کا میں کہہ رہے ہیں وہ وہاں ہیں، اس لیے ہم تو نہیں جائیں گے، وہ اگر کہیں آگے پیچھے چلے جائیں تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ آپ اور آپ کا رب جائیں اور دونوں ان سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں آپ جائیں، آپ کا رب جائے، وہ جا کے جنگ کریں، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں جانے والے۔ اتنے انعامات کے باوجود اللہ کے حکم کا اس طرح انہوں نے انکار کیا۔ تو یہ پچھلے سال بھی میں نے بات بیان کی تھی کہ دیکھیں یہ تھے جن کو اس دور میں اللہ نے جہان والوں پر فضیلت دی، انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ ان کو کہا جا رہا تھا اگر تم جاؤ گے تو فتح مل جائے گی، پر انکار کر دیا اور کہا آپ جائیں، آپ کا رب جائے۔ اور بدر کی رات حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا ہاں بھی کیا پروگرام ہے، جنگ کریں یا واپس چلیں؟ کیونکہ مدینہ منورہ سے جب مسلمان چلے تھے تو ایک تجارتی قافلے کو روکنا تھا، کیونکہ کفار مسلمانوں پر ظلم بہت کر رہے تھے، تو ان کی تجارتی راستہ تھا وہاں سے گزرتا بدر کے قریب سے، وہ تجارتی قافلہ روکنا تھا تاکہ ان کو سبق سکھایا جا سکے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چھوڑ دیں۔ لیکن یہاں جنگ کی صورت بن گئی، اب جنگ کی صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے صحابہ کرام، تو حضور علیہ السلام نے مشورہ کیا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہنے لگے حضور حکم فرمائیں، ہم تو جنگ کے لیے حاضر ہیں۔ حضور نے پھر مشورہ مانگا، پھر مشورہ، بار بار مشورہ کر رہے ہیں تاکہ ایک متفقہ فیصلہ ہو جائے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور حفیظ جلندری نے کیا حسین نقشہ کھینچا ہے۔ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم۔ حضور ہم موسیٰ کی قوم تھوڑا ہے جو کہیں آپ جائیں آپ کا رب جائیں، حضور حکم کریں۔ نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ اسلحہ نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، بدن پر پورے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے جو لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک
سادہ سی کالی کملی والے پر، اور یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ کیا جذبہ تھا بدر کے صحابہ کا، اللہ اکبر۔ یہ کہہ رہے ہیں آپ جائیں، آپ کا رب جائے، اور یہ کہہ رہے ہیں حضور حکم فرمائیں، ہم جانے قربان کر دیں گے، آپ اشارہ فرمائیں، ہم حاضر ہیں۔ اس سے اگلے رکوع میں قابیل اور حابیل کا واقعہ پچھلے سال بھی بیان ہوا تھا، وہ حضرت آدم کے بھائیوں کا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، کہ اس کے نفس نے پھر اس کو اس بات کی طرف ابھارا کہ اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا نا، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو یہاں جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ ہے نفس۔ نفس پلید پلید چا کیتا، اصحاب پلید تنا سے، نفس نے اس کو ابھارا، کتنا بڑا جرم کروا لیا اس سے کہ اس کے ہاتھوں بھائی کا قتل کروا دیا، لیکن کروائے کس نے؟ اس کے نفس نے۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ نفس کو پٹا ڈال کے رکھو، اس کو لگام ڈال کے رکھو۔ یہ جب کہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیا جائے، تو پھر دیکھو اگر اس کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے تو پھر اس کو پٹا ڈال دو۔ آج کے دور میں اس ماحول میں، یعنی رمضان کریم میں، جب دن بھر ہم روزہ رکھتے ہیں تو نفس کو یہ پٹا ڈالنے والی چیز ہے، لیکن جب افطاری میں ہم خوب اس کو سیراب کر دیتے ہیں نا تو پھر یہ دوبارہ جوان ہو جاتا ہے۔ اس لیے نفس کو پٹا ڈالنا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس سے آگے ارشاد ہے اگلے رکوع میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اس آیت پر پچھلے سال بھی بات ہوئی تھی، میں چلیں تلاوت ہوگی تو عرض کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ جیسے ہر کام میں ٹیچر چاہیے ہوتا ہے نا، استاد چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو پڑھائے، فن پڑھائے، کتاب پڑھائے، سمجھائے، ایسے ہی روحانیت کی منزلیں طے کرنے کے لیے بھی مرشد کامل کی ضرورت ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ آج کل اس شعبے میں بھی جو کرپشن ہو رہی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن جب کوئی چیز خالص ڈھونڈنی ہو نا تو مل ہی جاتی ہے۔ ایک ہمارے بہت پیار والے ہیں، بزرگوں کے دوست ہیں، حضور والد گرامی کی مجلس میں آیا کرتے، تو ایک بار میں ان کے گھر میں گیا تو ایسی کوئی بات چلی، تو گھر ان کا بڑا خوبصورت تھا، تو کہنے لگے جی بس کیا کریں، بندہ ملتا نہیں ہے کوئی اچھا۔ میں نے کہا حاج صاحب یہ جو آپ نے ماربل لگایا یہ کون سا ہے؟ کہتے لگے یہ زیارت وائٹ ہے۔ میں نے کہا بڑی اچھی کوالٹی کا ہے، کہاں سے لیا؟ کہتے یہ ادھر سے کہیں سے نہیں ملتا، وہاں سے جا کے خود لائے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو پتا تھا نا خالص چیز کہاں سے ملنی ہے؟ ہمیں پتا ہوتا ہے خالص دودھ لینا ہے تو کہاں سے ملے گا، ملاوٹ کون کرتا ہے، اچھے کپڑے سینے والا درزی کون ہے، بیچ میں سے کٹنگ کون کرتا ہے، سب پتا ہوتا ہے۔ دیکھیں جس چیز کی ہمیں طلب ہوتی ہے ہم اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں کہتے ہیں جی بس جی بندہ نہیں ملتا، کوئی چیز نہیں ملتی، کھرا سودا نہیں کہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ڈھونڈنا نہیں چاہتے، ہمیں طلب نہیں ہوتی۔ طلب سچی ہو تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ یہ اگلا رکوع ہے، وہ طویل کلام ہے، میں صرف عرض کر دیتا ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے حکام پر فرض ہے، سو تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، میری آیتوں کے بدلہ میں تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ کافر ہیں۔ تو تین چیزیں اس جگہ پر حکام کے ذمہ فرض ہیں، لازم ہیں۔ پہلی بات، فیصلہ کرنے میں اپنی خواہشات کی اتباع نہ کریں بلکہ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ کریں۔ نمبر دو، فیصلہ کرتے ہوئے لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ نمبر تین،
اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لیں، یعنی رشوت یا کسی اور طرح نذرانہ لے کر، کوئی گفٹ لے کر، کسی اور طرح سے رعایت لے کر عدل کے خلاف فیصلہ نہ کریں۔ یہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا تو عن قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گی۔ وہ مومنوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ پچھلے سال بھی اس پر بات ہوئی تھی، لیکن اس پر تھوڑی سی ہٹ کر میں بات کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے ارتداد عقیدے کا، بندہ مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے ارتداد عمل کا، کہ بندہ نیکیاں کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، اور پھر ایک دم سارے کام چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم مڑو گے تو میرے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر تم دین سے پھرو گے یا عمل سے پھرو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جو کافروں پر سخت ہیں اور ایمان والوں پر نرم ہیں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہم سخت ہیں، کافروں کے لیے نرم ہیں۔ اپنوں کو نہیں معاف کر رہے، اپنوں کو نہیں گلے لگا رہے، کافروں کو جا جا کے ان کے قدموں میں گر رہے ہیں۔ بھئی اپنے جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات، یہ بیٹھ کے حل کر لو۔ اپنوں کے ساتھ نہیں معاملے سدھارنے اور غیروں کی گود میں جا کے بیٹھنا ہے۔ فرمایا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کوئی کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، بس جب پتہ ہے یہ کام درست ہے تو اس کو کر گزرنا ہے۔ دنیا والے لاکھ مینے تانے مارتے رہیں، یہ ایمان والے کی خوبی ہے، اس کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کبھی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے یہی میرے رب کا حکم ہے، میں نے ہی کرنا ہے، چاہے لوگ جتنی مرضی ملامت کریں۔ اس سے میرے رب نے روکا ہے، میں نے اس سے رکنا ہے، چاہے لوگ جتنی مرضی ملامت کریں۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے۔ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آیا جو ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف تھا تو انہوں نے رسولوں کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا۔ کب رسولوں کو جھٹلایا، کب قتل کیا؟ جب انہوں نے، رسولوں نے وہ بات کہی لا تہوی انفسہم، وہ جو ان کی طبیعت کے خلاف تھی، مزاج کے خلاف تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک اپنے نفس کو میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق ڈھال نہیں لوگے۔ آج ہم خود نہیں بدلتے، شریعت کے حکم کو بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ کئی بار ایسا سوال ہوا جی اس میں کوئی نہ کوئی صورت تو ہوگی، کوئی نہ کوئی تو جواز کا پہلو نکلتا ہوگا، کوئی تو بچت ہوتی ہوگی۔ بھئی اللہ کی شریعت نافذ ہو چکی ہے، اس کے احکام کے ہوتے ہوئے اب کسی کی کیا مجال کہ اس کو تبدیل کرے؟ تو ہم نے حکم کو نہیں بدلنا بلکہ خود کو اس کے تابع کرنا ہے۔ اس سے آگے 7ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس کی پہلی آیت میں ارشاد ہے، اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ بڑی سعادت کی بات ہوتی اگر قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے آنکھیں اشک بار ہو جائیں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اہل حبشہ آئے تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن سنایا انہیں۔ جب انہوں نے حضور کی زبان سے قرآن سنا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس فعل کی تعریف فرما رہا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر یہ سب ناپاک ہیں، شیطانی کاموں سے ہیں، سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے،
اے ایمان والو اللہ تم کو ضرور ایسے شکار سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں، تاکہ اللہ یہ ظاہر کر دے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں آزمایا جائے گا اس شکار سے جس شکار تک تمہارے ہاتھ بھی پہنچ رہے ہیں، نیزے بھی پہنچ رہے ہیں۔ اصل میں حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، خشکی کا شکار سمندر کا کر سکتے ہیں، خشکی کا شکار منع ہے۔ تو جب یہ حکم نازل ہو گیا کہ شکار منع ہے تو پھر ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا اب تم جب احرام باندھ کر جاؤ گے نا تو شکار آئے گا تمہارے سامنے، لیکن یاد رکھنا ہے تمہارے لیے منع، تو شکار تم نے نہیں کرنا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ شکار تمہارے قریب آئے گا، بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی شکار کرنے کے لیے، تم ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ایسے ہی ہوا، بالکل شکاری وہ جانور، وہ حلال جانور جن کو بڑی رغبت سے ہم شکار کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، وہ ہمارے بالکل گھوڑوں کے پاس سے گزر کے جا رہے ہیں، ہم چاہیں تو ہاتھ سے پکڑ سکتے تھے ان کی، لیکن یہ آزمائش تھی، آزمائش تھی، جو قریب سے گزر رہے ہیں یہ آزمائش ہے۔ اب اس میں تفسیر صوفیانہ کیا ہے؟ صوفیاء نے اس آیت سے کیا تفسیر لی اور کیا سمجھایا؟ وہ کہتے ہیں بندے اگر تیرے اختیار میں گناہ ہے تو یہ آزمائش ہے۔ دیکھو کچھ گناہ ہیں ان پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، غریب کے پاس تو وہ پیسہ نہیں ہے۔ اے امیر بندے اگر تیرے پاس پیسہ ہے نا تو یہ آزمائش ہے۔ کچھ گناہوں کے لیے اختیار چاہیے ہوتا ہے، ہر کوئی با اختیار نہیں ہے۔ اگر اے انسان تیرے پاس اختیار ہے تو یہ آزمائش ہے کہ تو اللہ سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا، غائبانہ اللہ کا ڈر تیرے دل میں ہے کہ نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ تو جتنا جتنا کسی کا اختیار بڑھتا ہے، کسی کے تصرفات بڑھتے ہیں، اتنا زیادہ اس کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے اور اتنی زیادہ اس پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا رہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو ناگوار ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نا لوگ ایسے ہی فضول سوال کرتے، تو ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ جو سوال بنتا ہے بھئی وہ کرو نا، جو نہیں پتا وہ جاننے کے لیے تو کرو، لا یعنی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اب آج کل بھی لوگ بڑے بڑے سوال کرتے ہیں بال کی کھال اتارنے کے لیے۔ وہ جی بتائیں وہ جس چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا تھا اس چونٹی کا نام کیا ہے؟ وہ بھئی آپ نے کیا کرنا اس کے نام کو؟ اچھا پھر ایک اور سوال ہوتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی نانی جان کا اسم شریف کیا تھا؟ اپنی نانی کا نام پتہ نہیں ہوتا اور موسیٰ علیہ السلام کی نانی جان کا اسم شریف۔ تو جو چیزیں ہمارے متعلق ہیں ہمارے لیے ضروری ہے، ہم طہارت کے مسائل جاننا بڑا ضروری تاکہ ہم پاک رہیں۔ نماز کے مسائل کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، دعائے قنوت ہمیں آنی چاہیے، ہمیں نماز میں جو پڑھتے ہیں وہ صحیح آنا چاہیے۔ تو جو فرض چیزیں ہیں ہم ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں اور جو چیزیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہم ان کو پوچھتے رہتے ہیں۔ ضرور پوچھنا چاہیے جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم جو ہے جہالت کی شفا سوال کرنا ہے، جہالت کی شفا سوال کرنا ہے، جس چیز کا نہیں پتا اس کے بارے میں سوال کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تمہیں نہیں پتا تو جو جاننے والے ہیں اہل علم جو ہیں ان سے تم سوال کرو اور اپنے علم کی تشنگی پیاس کو بجھاؤ، لیکن لا یعنی سوالات میں خود کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور اس میں آخری رکوع جو آج تلاوت ہوا ہے اس میں ہے قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے۔ ہم پر خوان نعمت نازل فرما، تو اگر خوان نعمت دسترخوان جس کے اوپر کھانے ہوں وہ نازل ہو جائے تو ہم بڑے خوش ہوں گے، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، دسترخوان نازل ہو گیا، اس کے اوپر اعلیٰ قسم کے کھانے تھے، ساری قوم کھانے کھا رہی ہے، خوش ہو رہی ہے اور خوشیاں منا رہی ہے۔ اب ان کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ اب یہاں پر جو مفسرین نے مسئلہ بیان کیا وہ کیا ہے؟ کہتے دیکھو یہاں ہے تکون لنا عید، عید کا لفظ عیدا لاولنا وآخرنا، دسترخوان نازل ہو تو اس کی خوشی میں وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جس دن خوان نعمت نازل ہو وہ ان کے لیے عید کا دن ہو سکتا ہے، قرآن اس کو عید کا دن بیان کر رہا ہے، جس دن ساری نعمتوں کی جان سید عالم کی جلوہ گری ہو، وہ دن کیوں نہیں عید کا دن؟
اس کو عید کا دن کہنے میں کیا ہچکچاہٹ ہے؟ وہ بھی عید کا دن ہے۔ شرعی عیدیں دو ہی ہیں، لیکن عید بمعنی خوشی۔ اب تو عرب والے بھی عید الوطنی مناتے ہیں، عرب میں حجاز میں بھی عید الوطنی منائے گی۔ مجھے کسی نے دکھایا، وہ حرم شریف کے باہر سبز رنگ کی جھنڈیاں لگی ہیں اور مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا۔ تو میں نے کہا بھئی یہ نصیب کی بات ہے، ماہ تو ربیع الاول کا ہی ہے، لیکن وہ عید الوطنی منا رہے ہیں، عید میلاد نہیں منا رہے۔ چلیں اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، پھر بھی بات تو وہی ہے نا۔ وطن جس دن ان کا وطن بنا، سعودی عرب بنا، وہ اس کی خوشی منا رہے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ساری خوشیوں کا محور و مرکز تو ذات مصطفیٰ ہے۔ بس یہ ہے کہ اس عید پر کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے نا، حضور کی یاد میں ہے، اس لیے خلاف سنت خلاف شرع کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں حب رسول نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔